کہ اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اسی کی نیت سے میں احرام باندھ رہا ہوں، تو عمرے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو 2 رکعت نماز پڑھے تو اس اعتبار سے پڑھے کہ گویا ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور اللہ ہمارے سامنے حاضر ہے، جس کو احسان کا درجہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو، گویا تصور کرو کہ تم کو خدا دیکھ رہا ہے، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تصور کرو خدا دیکھ رہا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو اس طریقے سے ہم احرام باندھیں گے، اور جب حرم کعبہ میں جائیں گے تو حرم کعبہ کا سب سے بڑا تصور یہ ہے کہ وہاں صرف 120 رحمتیں ہی نہیں نازل ہو رہی ہیں، بلکہ ہر دم اللہ کی تجلی بھی نازل ہو رہی ہے، اور تجلیات کے نیچے آنا، اس کے سائے میں رہنا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ کی ایک تجلی کی ذرا سی جھلک آئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس امت کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے، ان کا دل اتنا مضبوط اللہ نے بنایا ہے کہ یہ امت اللہ کی تجلی میں خانہ کعبہ کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ بے ہوش ہو کے نہیں گرتی۔ تو اسی تصور کے ساتھ ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے، اور اس خانہ کعبہ کا طواف بھی اسی لیے کرنا چاہیے، اے اللہ میں نے تو احرام باندھ لیا تھا، باہر سے بھی صاف کر لیا، اندر سے بھی آپ نے پاک کر دیا ہوگا، توبہ بھی کر لی، نماز بھی پڑھ کے آ گئے، لیکن اب طواف کا چکر اسی لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہر چکر میں کچھ بچے کچے جو بھی گناہ ہے وہ بھی دھل جائیں۔ اور علماء نے اس کی مثال واشنگ مشین کی دی ہے، جیسے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں ہم، اور واشنگ مشین چکر کاٹتا ہے تب جا کر کے اس کپڑے کے میل کچیل دور ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کعبے میں اللہ نے یہ کشش رکھی ہے۔ حجر اسود میں تو الگ کشش ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، لیکن کعبے کی در و دیوار میں بھی اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ وہ واشنگ مشین اس کو بنا دیا ہے۔ جتنی کثرت سے ہم طواف کریں گے اتنی کثرت سے ہمارے تمام گناہ اللہ تعالیٰ زائل فرمائیں گے۔ اسی لیے علماء نے کثرت عمرہ سے کثرت طواف کو افضل قرار دیا، یعنی زیادہ عمرہ، بار بار خواہ کا نفلی عمرہ آج بھی کیا، کل بھی کیا، پرسوں کیا، ہاں کچھ ضروری عمرے ہوں، جیسے اپنی طرف سے ابھی تو یہ والا حج کا عمرہ ہوگا، لیکن بعد میں پھر اپنی طرف سے بھی 1-2 عمرہ کر لیا جائے، اپنے والدین، اپنے دادا پردادا اور لوگ جو احباب ہیں جنہوں نے کہا تقاضا کیا وغیرہ وغیرہ، 2-4 عمرے کے علاوہ کثرت سے طواف کرنا ہے تاکہ کعبے کے ارد گرد رہیں، زیادہ ارد گرد سے دور نہ جانا پڑے۔ علماء نے یہ مصلحت لکھی ہے کہ چونکہ عمرہ افضل نہیں ہے، عمرے سے زیادہ طواف افضل اس لیے بنایا کہ عمرے میں مسجد عائشہ اور حرم، حدود حرم سے باہر جانا ہوگا، وہاں احرام باندھیں گے، پھر آئیں گے، اتنی دیر میں تو کعبہ کے پاس رہیں گے، تجلی سے بھی لطف اندوز ہوں گے، اللہ کے رحمتوں اور برکتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ بہرحال اس طریقے سے جب ہم صفا پر جائیں، صفا پر بھی یہ ذہن میں رہے یہ دوڑ ہماری اللہ کی راہ کی دوڑ ہے، یہ دوڑ اللہ کی راہ کی دوڑ ہے۔ جب اللہ کی راہ میں جا ہی رہیں، پھر ایک جگہ آتا ہے میلین افضلین، معلوم ہے آپ حضرات کو کہ وہاں تھوڑا اور زیادہ تیز در چلنا پڑتا ہے، جانے میں بھی اور آنے میں بھی، میلین افضلین میں جہاں ہری لائٹ پہ کھڑی رہتی، تو وہ اس لیے ہے کہ ہم تو اللہ کی راہ میں ہیں، لیکن اس راہ میں بھی کبھی کبھی اپنی رفتار کو بہت تیز کرنی پڑے گی، تو ہم یہاں کر کے اس کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی زندگی میں اس رفتار کو ہم تیز کریں گے بجلی کی طرح سے۔ اس طریقے سے جب بال منڈوائیں تو یہ تصور کریں کہ اے اللہ ہمارے دماغ کی جو تصورات سے ہمارے گناہ ہوئے ہیں، کبھی موبائل کے ذریعے، کبھی اور چیزوں کے ذریعے دماغ میں غلط بدگمانی آ گئی، غلط خیالات آئے، وسوسے آئے، اس بال منڈوانے کے ذریعے اللہ سب کو نکال دیجئے، سارا صاف ہو جائے۔ تو اس طرح ایک عمرے میں کمال پیدا ہو گیا حاجی کو کہ وہ احرام سے لے کر کے بال منڈوانے تک میں اس کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کے گناہ ظاہر ہو گئے، اب وہ بخشایا ہو گئے۔ اسی طرح جب وہ مینا، مزدلفہ، عرفات
ان تمام جگہوں پہ جائے تو صرف وہاں گھومنا اور ٹہلنا نہیں ہے، بلکہ عرفات یہاں ہمارے گناہ دھل گئے، ہم پاک صاف ہو گئے، لیکن ابھی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ معرفت وہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو خاص بندوں کو عطا کرتا، سب کو معرفت خداوندی نہیں ملتی۔ عرفات کا قیام اس مقصد سے ہونا چاہیے ہمارا حاجیوں کا کہ وہاں اب اللہ کی معرفت حاصل ہو، ہاں ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے، یہ ہے اللہ کی معرفت۔ اور جب لوٹ کر کے جمرات کی رمی کرنے کے لیے جب آئے، مزدلفہ میں قیام کو آئے، وہاں بھی الگ الگ تصور کرنا۔ مزدلفہ کے قیام کا تصور یہ ہے کہ کھلی ہوئی آسمان کے نیچے ہم یہاں بیٹھے ہیں، بس اب اللہ کی باران رحمت کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ معرفت تو وہاں مل گئی، اب معرفت سے بھی زیادہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے۔ جب جمرات پہ شیطان کو کنکری مارے، یہ تصور کرے کہ اب وہاں شیطان رہا نہیں، بیٹھا ہوا نہیں ہے، لیکن ابراہیم کی سنت بھی، انبیاء کی بھی سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی زندہ، اور یہ سامنے کے شیطان کے مارنے کے ساتھ اپنے نفس کے شیطان کو بھی ہم کنکری مار رہے ہیں کہ اللہ اس نفس میں کسی وجہ سے اگر کچھ بھی شیطان ابلیس چھپا ہوا ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے، اسی لیے 2 کنکری کے بعد، پہلا دن تو 1 کنکری مارنی ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا دن 3 کنکریاں مارنا ہے تینوں شیطان کو۔ تو پہلے شیطان کو کنکری مار کر کے دعا کرنی ہے، دوسرے کو بھی کر کے دعا کرنی ہے، تیسرے کو کرنے کے بعد چھوٹے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے، نکل جانے۔ تو وہ دعا کی بھی مصلحت یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے اس بڑے شیطان کو، اس مجلے شیطان کو کنکری ماری ہے، میرے اندر کی بڑائی اور بڑے شیطان کو بھی دور کر دیجئے، مجلے شیطان کو بھی دور کر دیجئے۔ اور جو چھوٹا والا شیطان اس کے بعد دعا نہیں ہے، دعا اس لیے نہیں ہے کہ اب دعا ہم خانہ کعبہ جو طواف زیارت کے لے جائیں گے 3 دن میں، وہاں جا کر کے مکمل دعا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو بچے کچھ شیطان بھی ہے، ابلیس بھی، اس کی بھی طرف سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اس طرح سے ہمیں حج کے اعمال اور مناسک افعال صرف نہیں سیکھنا ہے، بلکہ حج کے ایک ایک رکن میں کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا اس کا مقصد ہے، اس سے کیا چیز ہمیں حاصل کرنا ہے، ایک حاجی کو وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح سے سیکھ کر کے ہم جائیں گے تو انشاءاللہ حاجی ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا۔ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم سب کے لیے بڑی سعادت نیک بختی کا ہے کہ ہمارے محترم